امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت کے مناقب میں لکھا ہے، ان کے شیخ سلیمان ابن مہران امام اعمش کے ہاں چوری ہو گئی. چور چوری کر کے جب جانے لگے تو امام اعمش کو کہا کسی کو کہو گے تو نہیں؟ کہا نہیں. کہا قسم کھاؤ اور 3 طلاق اٹھاؤ کہ اگر آپ نے ہمارا نام لے لیا تو آپ کی بیوی کو 3 طلاق. اب چور مسلح ہے، گھر میں آئے ہوئے ہیں. حضرت نے کہا ٹھیک. صبح پتہ چل گیا کہ امام اعمش کے رات کو چور آئے، سب کچھ لے گئے. حضرت تشریف لائے. امام ابو حنیفہ حضرت کے ساتھ خفگان کے لیے، تعزیت کے لیے. حضرت چوروں کو جانتے ہیں؟ فرمایا جانتا ہوں، بول نہیں سکتا ہوں. امام صاحب سمجھ گئے کہ انہوں نے کوئی قسم نہیں. فرمایا بولنے کی ضرورت نہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ دار کو بلایا. تھانہ دار آیا. اس کو کہا اس علاقے میں جتنے اوباش لوگ ہیں جو چوریاں چکوریاں کرتے ہیں ان سب کو پکڑو اور حضرت کو کرسی بٹھا کے بٹھاؤ. جتنے لوگ گزریں گے حضرت سے کہا آپ کہے کہ یہ میرا چور نہیں ہے، یہ میرا چور نہیں ہے. جب اصل چور آئے تو آپ چپ ہو جائیں. تھانہ دار کو کہا جب حضرت چپ ہو جائے تو پکڑو. امام صاحب تو عجیب انسان تھے دنیا میں، شاید ایسا صاحب عقل پیدا نہیں ہوا ہو. اب جتنے لوگ آئے گزرتے گئے. امام اعمش فرماتے ہیں اس نے میری چوری نہیں کی، یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں. جب وہ اصل ہری پگڑی والے آ گئے تو حضرت نے فرمایا چپ ہو گئے. انہوں نے بھی کہا کہ بولو گے تو بولے نہیں نا، 3 طلاق واقع نہیں ہے. تھانہ دار نے پکڑ کے ہتھکڑیاں ڈالی، مار پیٹ کر کے ساری چوری نکل آئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بیوی نے خاون کا انکار کر لیا کہ یہ میرا خاون نہیں. ایک اور آدمی پسند آ گیا، اس کے ساتھ چلی گئی. خاون نے ہائی کوئی کر کے قاضی کی عدالت میں کیس دائر کیا. اس شخص سے پوچھا گواہ ہے؟ اس نے کہا میں کرمان سے آیا ہوں، میں گواہ کہاں ساتھ لاتا؟ کوئی کہیں جاتا ہے تو شادی کے گواہ بھی لے چلتے ہیں، ان کے لیے بھی سیٹ کرائے. قاضی نے کہا گواہ نہیں ہے، عورت مانتی نہیں، میں کیا کروں؟ قاضی کیس لے کر امام صاحب کے پاس آئے. امام صاحب سے کہا حضرت مصیبت ہو گئی، عورت انکار کر رہی، خاون کہتے میرے منکوہ ہے، گواہ ایک نہیں ہے. حضرت نے اس شخص سے پوچھا تو اور یہ جو اکٹھے رہتے تھے کسی انسان نے دیکھا ہے؟ اس کو لا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، متعین انسان نہیں لا سکتے. کہا کسی حیوان نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہمارے گھر میں ایک کتا تھا. کہا اس کتے کو لا. قاضی کو کہا بیٹھ جاؤ. کتے کو لایا، کہا اس کو باندھو زنجیر سے. اور اس عورت کو برقع اڑایا. اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں. کہا ایک ایک کر کے آؤ اور کتے کو منہ دکھاؤ. اب جتنی اجنبی عورتیں آئی کتے نے دیکھا تو وہ بھونکنے لگا نا، لیکن اس شخص کی بیوی جب آئی تو کتا دو ملانے لگا. وہ تو اس کی مالکانی تھی، خوش ہو گیا کہ یہ میری مالکہ آ گئی. حضرت نے فرمایا او بے حیا بے شرم عورت، کتا بھی تجھے جانتا ہے کہ تو اس کی بیوی ہے. اگر تو اس کی بیوی نہیں، کتا آپ کو کدھر سے جانتا ہے؟ قاضی صاحب سے کہا پکڑو اسے جس نے اس کو لے کے گیا ہے، اور اس عورت کو زنجیر ڈالو، لے چلو اپنے گھر. کتیا کو عقل و فراست پہ ختم ہے. 2 سال پورا کرے. 2 سال تو تب پورا کرے کہ ایسے نہ ہو کہ 1 سال میں 2 دے دے. بعض عورتیں بکری کی نسل سے ہوتی ہے، بکری سال میں 2 دفعہ بھی آتی ہے. عورت کے لیے تو طریقہ یہ ہے کہ 2 سال بچے کو دودھ پلائے، اگلے سال حمل ٹھہرے، 3 سال وقفہ بیچ میں ہو جائے گا. بچے 5-6 ہوں گے کہ سب کام کے ہوں گے. اور یہ 10-20 یہ ریوڑ کا ریوڑ، گیوڑ کا گیوڑ، کسی کام کا نہیں، سوائے شور شرابے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. ایک ہو لیکن لائق و فائق. الحمدللہ میں اللہ کے حکم کے موانع ذکر نہیں کرتا، میں لوگوں کے اور انسانوں کی بے اعتدالی ذکر کرتا ہوں.
جو مجھ سے آگے کہتے تعویذ دے یہ دے، تو ذرا احتیاط کرنا. بچے کو دودھ نہیں پلاتی عورت، وہ بہانے بناتی ہے دودھ کم ہے، مجھے کھجلی ہو رہی ہے، میں تنگ ہو رہی ہوں. خراب پلی بڑی ہے، گندی پلی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے چھاتی میں دودھ پیدا کیا ہے اور یہ نہیں پلاتی. جب نہیں پلاتی تو دودھ ختم ہو جاتا ہے. یہ پلاتے ہیں دانش کمپنی کا بنا ہوا، کیا نام ہے اس کا، نیڈو کیا ہوتا ہے. تو ایک عورت نے بچے کو کہا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. اس نے کہا کون سا دودھ؟ کہا میرا. کہا تیرے دودھ تو تیرے اندر ہوگا، میں نے تو دانش کمپنی کا نیڈو پیا ہے جو باہر سے افریقہ سے بن گیا ہے. تم نے مجھے دودھ کب پلایا ہے؟ پرایا گائے کا دودھ نہیں بخش رہی. دودھ میں خاص عنایت ہے. حدیث میں کوئی انسان بھی دودھ پیش کرے واپس نہیں کرو. ثلاثۃ لا ترد. ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ لا رہا ہے، بچے کو پلائے، ایک قطرہ ہو یا 2 قطرے. قرآن کہتا ہے تمہاری ساری فیشن اور کلچر پر لعنت ہے جو قرآن کے مقابلے میں ہے. یہ کسی مولوی، کسی خطیب اور صحافی کی لکھی ہوئی کتاب ہے کیا؟ یہ تو وحی اعظم ہے. اور قرآن کہتے ہیں والوالدات یرضعن، مائیں دودھ پلائیں اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 سال پورے. 2 سال پورے. تو 2 سال کیسے پورے ہوں گے بھائی؟ 2 سال تک تو دودھ پیا اور یکدم چھوڑا رہا ہے، مر جائے گا. تو امام اعظم نے سورۃ احقاف کی آیت ساتھ ملائی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 30 مہینے پورے کرو تب 2 سال پورے ہوں گے. تتمیماً و تکمیلاً للمدت المنصوصہ. اس لیے فقہائے حنفیہ لکھتے ہیں 2 سال قطعی ہے اور 6 مہینے تمرینی ہے. بچے کو بسکٹ دودھ، بچے کو کھانا دودھ، بچے کو یہ اور وہ. اس کہنے کی ضرورت کیوں آئی پیش؟ اس لیے کہ طلاق کا مسئلہ ہے. عام طور پر جب طلاق ہو جاتی ہے، عورت جدا ہو جاتی ہے، خاوند علیحدہ، اس کے بعد بچے کیسے پلیں گے؟ اگر شیرخوار بچہ ہے تو ماں دودھ پلائے گی، لیکن ماں کا خرچہ اور نان نفقہ بچے کا باپ دے گا. اور ویسے بھی بچے مطلقہ عورت کے پاس، تفریق شدہ عورت کے پاس، لڑکی 12 سال تک اور لڑکا 9 یا 10 سال تک، جس کو حق کے خزانت کہتے ہیں، جب تک وہ کپڑے پہننا، ضروریات زندگی سنبھالنا سیکھ نہ لے، ماں کے پاس رہیں گے. جن لوگوں نے طلاق کے بعد بچے ماں سے چھینے ہیں، وہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید نہ کریں. آپ نے فرمایا میں ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں کروں گا جو قصدن میری سنتوں کو لتاڑ دے.